کہ ایک جنگل میں مینو چڑیا رہتی تھی۔ وہ بہت ہی محنتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگل کے سب پرندوں کی مدد بھی کرتی تھی۔ وہ اپنا گھر بنا رہی تھی کیونکہ جنگل میں بارشوں کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ جب گھر مکمل ہوا تو اپنی بیٹی سے کہنے لگی، رانو، دیکھو میں نے اپنا گھر مکمل کر لیا۔ اب ہمیں بارش میں کوئی پریشانی نہ ہوگی، اور بارشیں بھی کچھ دنوں تک شروع ہونے والی ہیں۔ رانو نے کہا، بالکل ماں جان، اب سب پرندے اپنا اپنا گھر بنا رہے ہیں اور ہمارا گھر سب سے پہلے مکمل ہو گیا۔ میری مما تو سب سے بیسٹ ہے۔ بالکل بیٹا، ہمارا گھر سب سے جلدی مکمل ہو گیا۔ چلو بیٹا چلتے ہیں، اب ہمیں دانا بھی اکٹھا کرنا ہوگا کیونکہ بارشوں میں دانا اکٹھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رانو نے کہا، جی ماما جان جی، مجھے سب معلوم ہے کہ تیز بارش میں گھر سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور تیز بارش میں تو بہت سارے حادثے بھی ہو جاتے ہیں۔ مینو نے کہا، واہ جی واہ، میری گڑیا تو بڑی ہو گئی ہے۔ میری گڑیا کو سب معلوم ہے۔ میری گڑیا بہت ہی سمجھدار ہو گئی ہے۔ میں اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ مینو چڑیا یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی اب کتنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ اب وہ ایک مکمل پرندہ بن گئی ہے۔ اب وہ دونوں ماں بیٹی دانا لینے کے لیے اڑ جاتی ہیں، مگر ان دونوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان کی خوشی بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ ان کے جانے کے بعد ایک لکڑہارا آ گیا اور وہ اس درخت سے لکڑیاں کاٹ کر لے گیا۔ وہ لکڑی بھی کاٹ کر لے گیا جس پر مینو چڑیا نے اپنا گھر بنایا تھا، اور بیچاری مینو کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، اور اتنے میں چڑیا دانا لے کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ چڑیا یہ سب دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے، آج ہی تو میں نے اپنا گھر بنایا تھا، کون ظالم میرا گھر توڑ کر لے گیا؟ اور وہ درخت کہاں ہے جہاں پر میں نے اپنا گھر بنایا تھا؟ اتنے میں وہاں پر ایک طوطا اڑتا ہوا آ جاتا ہے اور وہ چڑیا کو ساری کہانی سناتا ہے۔ چڑیا بہنا، یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ایک لکڑہارا آیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں اس نے اس درخت کو کاٹ دیا جہاں پر آپ نے اپنا گھر بنایا تھا۔ مینو نے کہا، اچھا، تو وہ ظالم لکڑہارا تھا جس نے میرا گھر توڑا ہے۔ یہ انسان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ 2-4 لکڑیوں کے لیے اس نے میرا گھر ہی توڑ دیا۔ تھوڑا سا بھی اس کو ترس نہ آیا مجھ پہ۔ طوطے نے کہا، چڑیا بہنا، جو ہونا تھا تو ہو گیا، اور اب بارشیں بھی شروع ہونے والی ہیں۔ سب پرندوں کے گھر بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گی؟ مینو نے کہا، اتنے کم وقت میں تو طوطے بھائی میرا گھر بھی نہیں بن سکتا۔ اب مجھے کسی پرندے سے مدد لینی ہوگی۔ چڑیا اپنی بیٹی کو ساتھ لیتی ہے اور سب پرندوں سے مدد مانگنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ مینو چڑیا پہلے کبوتر کے پاس جاتی ہے اور اس کو ساری داستان سناتی ہے اور کہتی ہے، کبوتر بھیا، کچھ دن کے لیے مجھے اپنے گھر رہنے کی اجازت دیجیے۔ کبوتر نے کہا، چڑیا بہنا، معاف کر دیں، میں آپ کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرا گھر تو پہلے ہی بہت چھوٹا ہے۔ میں خود بھی بڑی مشکل سے رہ رہا ہوں۔ چڑیا رانو کو لے کر وہاں سے اڑ جاتی ہے اور پھر وہ گوری کوی کے پاس جاتی ہے اور گوری کو کہتی ہے، گوری بہن، میرا گھر ایک ظالم لکڑہارے نے توڑ دیا۔ پلیز مہربانی کر کے کچھ دن اپنے گھر رہنے دے مجھے، میں آپ کی بہت احسان مند رہوں گی۔ گوری نے کہا، دیکھو مینو، میں تمہیں اپنے گھر رکھ تو لیتی، لیکن چھوٹے بچوں سے مجھے بہت نفرت ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں اور میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے اس وجہ سے۔ مینو نے کہا، گوری بہن، رانو بہت چھوٹی ہے، تھوڑا تو شور کرے گی نا، مگر آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ مینو اپنی پیاری سی گڑیا کو ساتھ لیتی ہے اور وہاں سے اڑ جاتی ہے، اور وہ اب بہت زیادہ پریشان تھی۔ راستے میں اس کو ایک کدو کی بیل ملتی ہے۔ کدو کی بیل مینو چڑیا سے کہتی ہے، میں بہت زیادہ پیاسی ہوں اور کچھ دن اور مجھے پانی نہ ملا تو میں بالکل سوکھ جاؤں گی۔ آپ پلیز تھوڑی میری مدد کر دیں۔
और मुझे पानी पिला दें। मीनू चिड़िया ने कहा, जी जी बिल्कुल, मैं आपको पानी पिला देती हूँ। आप इंतजार करो, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। मीनू चिड़िया रानो चिड़िया को कद्दू की बेल के पास छोड़ती है और खुद नदी से पानी लेने के लिए उड़ जाती है और थोड़ी ही देर में वो नदी से मीठा पानी लेकर आ जाती है। बेल जी, मैं आपके लिए नदी से मीठा पानी लेकर आई हूँ। आप जल्दी से ये पानी पी लें और जल्दी से फ्रेश हो जाएं। बेल ने कहा, मीनू, तुम बहुत ही प्यारी और नेक हो। तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मीनू ने कहा, नहीं बेल जी नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे यही समझाया था कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मीनू, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं, मगर तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी मदद कर सकूं अगर मुमकिन हुआ तो। मीनू ने बेल को अपनी दास्तान सुनाई और कहा, किसी लकड़हारे ने मेरा घर तोड़ दिया है और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कुछ ही दिनों में बारिशें शुरू होने वाली हैं। बेल ने चिड़िया से कहा, या फिर आपको मुनासिब लगे तो आप मेरे कद्दू में भी अपने घर बना सकती हो, और ये घर बहुत ज्यादा मजबूत भी होगा और अंदर से गर्म भी होगा। और फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो कद्दू की बेल में अपना घर बना लेती है और मीनू चिड़िया फिर से बेल का शुक्रिया अदा करती है। कहती है, सच में बेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। रानो अपनी माँ से कहती है, मम्मा जान, आप तो कद्दू का हलवा भी बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत टेस्टी होता है। मुझे कद्दू का हलवा खाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बनाऊंगी और हम सब परिंदों को भी देंगे, क्योंकि वो भी बहुत तारीफ करते हैं कि मैं कद्दू का बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ। मीनू कद्दू का हलवा बनाती है तो सब परिंदे खुशबू सूंघकर मीनू के घर आ जाते हैं। तो मीनू इनसे कहती है, चलो परिंदों, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत बारिश हो रही है और फिर मैं आप सबको कद्दू का हलवा देती हूँ। और सब परिंदे बहुत ज़्यादा खुश थे और खुश के साथ साथ वो शर्मिंदा भी थे, क्योंकि इन्होंने मुश्किल वक्त में मीनू को साथ नहीं दिया था।